کراچی ایک ایسا شہر تھا جہاں روزگار حاصل کرنے کے لیے ملک بھر سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ یہاں کھانے پینے کی اشیاء انتہائی سستی ہوا کرتی تھی۔ یہاں ٹرانسپورٹ نہ صرف سستی تھی بلکہ ہر وقت آسانی سے دستیاب ہوا کرتی۔ رہائش بھی آسانی سے مل جاتی۔ کراچی تو وہ شہر تھا کہ کسی وقت جہاں جانے کو آپ کا جی چاہتا آپ آسانی سے جاتے۔ یہاں رات اور دن کا فرق ختم ہو چکا تھا۔ آپ کو 24 گھنٹے ہر قسم کی سروسز مہیا تھیں۔ کراچی کا ساحل جو کبھی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ ہوا کرتا، کراچی کے ساحل کے قریب کلفٹن پر کبھی مختلف قسم کے جھولے ہوتے جس سے لوگ اور فیملیز لطف اندوز ہوتیں۔ وہ ایسا دور تھا جب آپ کراچی کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو رات کے وقت روشنی ہی روشنی نظر آتی۔ اور کیوں نظر نہ آتی؟ کراچی آخر روشنیوں کا شہر جو تھا۔ مگر اب یہاں پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں۔ کہیں جانا ہو تو عوام گھنٹوں پبلک ٹرانسپورٹ کے انتظار میں خوار ہونے پر مجبور ہیں۔ کراچی کی سڑکیں جو کبھی دھلا کرتی تھیں آج وہاں سڑک کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ مگر میں کراچی کا نوحہ کس کو سناؤں؟ کون سنے گا کراچی کی چیخو پکار؟ ایک وقت تھا جب کراچی میں بسنے والے سارے ایک تھے، تو یہاں سکون تھا، محبتیں تھیں، کاروبار تھا، ہر طرف خوشیاں اور روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ پھر جب یہاں کے لیڈر آپس میں اختلاف پیدا کر کے اپنی علیحدہ جماعتیں بنا کر بیٹھ گئے تو ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، تو تباہی نے کراچی کو آ گھیرا۔ جب تک یہ ایک دوسرے کے دوست تھے تو کراچی میں رونقیں بحال تھیں، یہاں امن و آتشی تھی۔ دیکھو تمہارے آپس کے جھگڑوں میں کراچی کا لوگوں نے کیا حال کر ڈالا۔ کیا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیا جاتا؟ میرے پیاروں، تمہیں تو یاد ہوگا پنجاب کا ایک لیڈر کہتا تھا کہ میں پیٹ میں ہاتھ ڈال کر غریبوں کا پیسہ نکالوں گا۔ سندھ کا ایک لیڈر یہ بھی تو کہتا تھا میں لوٹی ہوئی رقم پاکستان واپس لاؤں گا، میں شریفوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پر کیا ایسا کچھ بھی ہوا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اپنی کرپشن اور اپنے بچوں کا سیاسی مستقبل اور ایک بار پھر عوام کو بیوقوف بنایا گیا، اور پھر بیچاری عوام کو ایک بار پھر بیوقوف بنا دیا گیا اور پی ڈی ایم وجود میں آ گئی۔ میرے بھولے لیڈرز، جب یہ لوگ اپنے مفاد اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے ایک ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ سیاست کر سکتے ہیں، تو میرے عظیم لیڈر آپ تو کراچی کی آواز ہیں۔ کراچی آپ کو اپنا مینڈیٹ دیتا ہے۔ آپ کو کراچی کی بربادی کیوں نظر نہیں آتی؟ آپ کو کراچی کے لوگ پینے کے پانی کے لیے لائنوں میں کھڑے نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ کو کراچی کے لوگ بسوں کے انتظار میں کھڑے گھنٹوں نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ کو اپنی عوام گرمی کی حالت میں پریشان بجلی کے انتظار میں کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو کراچی کچروں میں ڈوبا نظر نہیں آتا؟ کیا آپ نے کراچی کی عوام کے گھروں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ کو کراچی کے عوام کی دکانیں ٹوٹتی ہوئی ان کے کاروبار تباہ ہوتے نظر نہیں آتے؟ کیا آپ کو کراچی کی بے بس عوام بارشوں میں نالوں میں ڈوبتے نظر نہیں آتی؟ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، پریشان حال عوام، یہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ کراچی کی بے بس عوام آپ سے سوال کرتی ہے، آخر کب تک تم صرف اپنا سوچتے رہو گے؟ ہمارے بھولے لیڈرز، آخر کب تک ایک دوسرے کو ہی قصوروار ٹھہراتے رہو گے؟ کیا تم یہ سب بھول گئے؟ اس کراچی کی عوام نے تمہیں اپنا سب کچھ، اپنی جمع پونجی دے کر تمہاری پہچان بنائی تھی۔ ذرا سوچو، جب یہ لوگ اپنی اولادوں کے لیے غریب عوام سے لوٹی ہوئی دولت کو چھپانے کے لیے ایک ہو سکتے ہیں، تو تم بھی اپنی عوام، اپنے شہر، اپنی عوام اور اپنی شہر کے خاطر کراچی کو روشنیوں کا شہر بنانے کی خاطر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کراچی کے آنے والے کل کے لیے اپنی عوام کے لیے ایک جیسا نہیں سوچ سکتے؟ کراچی کی بے بس عوام ایک بار پھر تمہاری طرف دیکھ رہی ہے کہ کب تمہیں ان کی پریشانیوں کا خیال آتا ہے، کہ تم اپنے آپ سے، اپنی ذات سے نکل کر ان لوگوں کے بارے میں کب سوچتے ہو۔
اور ہاں مجھے اچھا یاد آیا، کل ایک بزرگ نے مجھ سے کیا خوب کہا تھا کہ جب ایک ایک انگلیاں مٹھی کی شکل اختیار کر لیں گی نا تو کراچی کا دشمن بھاگ جائے گا، دور خود بخود بھاگ جائے گا.